ہاں جی تو یہ وہی مولوی یوسف لدھیانوی کے ہاں مولوی یوسف لدھیانوی کا قصہ شروع ہوا ہے. اس کتاب کا عنوان کیا ہے ان کی؟ قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق. اچھا یہ ہے. مولوی یوسف لدھیانوی صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہوا ہے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق، اور اسی سے میں نے کل وہ اعتراض ان کا اٹھایا تھا، دکھایا تھا آپ کو، جس میں یہ بتایا تھا کہ احمدیوں میں اور دوسرے کافروں میں یہ فرق ہے کہ یہ زندیق ہیں اور باقی کافر زندیق نہیں ہیں. وہ ان کا جھوٹا ہونا تو اسی سے ثابت ہو گیا اور کثرت کے ساتھ. اور ہم تو اس لغو بحثوں میں نہیں پڑھتے کون زندیق ہے کون نہیں، مگر خود ان کے بزرگوں کی باتوں سے ثابت کر دیا ہے کہ کون کون زندیق ہے ان کے نزدیک. اب ایک اور سوال انہوں نے یہ اٹھایا ہے، بڑا فرق ہے احمدیوں اور دوسروں کے کفر میں. دکھاؤ عنوان کیا ہے؟ ہاں، احمدیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان ایک اور فرق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ احمدی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی مان کر تو باقی کافروں سے الگ ہو گئے، اور امتی نبی اور کوئی نہیں مانتا. وہ اس کا ایک پہلو سے میں بیان کر چکا ہوں، کل کثرت سے حوالے دے دیے تھے کہ ان کے تمام بڑے بڑے بزرگ جن کے خلاف ان کو مجال نہیں ہے کہ زبان کھولیں، وہ بین یہی بات کہہ چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کا پیدا ہونا ہرگز نہ محال ہے، نہ کسی قسم کی حضور اکرم کی گستاخی، نہ خاتمیت کے خلاف. اب ایک اور پہلو یہ اٹھائیں گے، فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ پہلے کا کوئی نبی زندہ نہیں. اب ان کو فوراً دل میں یہ بات کھٹکی کہ عیسیٰ کو میں کہاں سے لاؤں گا؟ اگر یہ مستقل بند کر دی گئی تو اب اس کے ادھر جو تراشتے ہیں وہ دیکھنے سننے والے ہیں. کہتے ہیں اگر بالفرض پہلے سارے نبی آ جائیں حضور کے زمانے میں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن جائیں، حضور پھر بھی آخری نبی ہیں، کیونکہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی گئی. انہوں نے آخری نبوت کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے کہ نبوت کی عطا سب سے آخر پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس کے باوجود اگر کچھ نبی وفات کے لحاظ سے بعد میں ہو جائیں تو اس آخریت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ان کی ایک منطق ہے. اب اس کو آگے چلا کے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتی ہے اور کیا اس کی حیثیت رہ جائے گی باقی. انبیاء کرام کے اس کا انہوں نے اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ انبیاء کرام کے ناموں کی جو فہرست اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، اس میں آخری نام نامی آپ کا یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آپ کی تشریف آوری سے انبیاء کرام کی وہ فہرست مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب اس فہرست میں اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ فہرست کون سی تھی، کس نے تیار کی تھی؟ پہلی تو یہ بحث اٹھنی چاہیے کہ کسی مولوی نے فہرست تیار کر کے خدا کو پکڑا دی تھی کہ اے اللہ یہ فہرست ہے، اب اس میں جو آخری نام ہے وہ پڑھ دے، اس کے بعد چھٹی. ایسی جاہلانہ بات بنا رکھی ہے کہ کوئی فہرست بنا کے خدا تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھی تھی، مجبور ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ اگر فہرست میں کوئی نبی آخری تھا تو کیوں تھا؟ کیا اس لیے ہے کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی تھی، یا اس لیے کہ نبوت کی ضرورت باقی تھی پھر بھی وہ آخری تھا؟ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے. اگر یہ سوچو اور یہ کہو کہ نبوت کی ضرورت ختم ہو چکی تھی اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی تمام ضرورتوں کو قیامت تک اس طرح پورا فرما دیا کہ شریعت کی ضرورت ہی پوری نہیں کی،
بلکہ لوگوں کو تقوی پر اس حد تک اس مضبوطی سے قائم کر دیا کہ نسلاً بعد نسل قیامت تک پھر متقی کے ہاں متقی بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور کبھی بھی امت میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہیں آئے گا. اگر یہ کہو تو آمنا و صدقنا. پھر تمام احمدی گواہی دیں گے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہو تو پھر حقیقتاً کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، لیکن پھر پرانے کی بھی ضرورت نہیں، نئے کی بحث نہیں ہے، وہ بھی ساتھ کیا. اگر ضرورت اٹھ گئی